ہم گئے ایک ایئرپورٹ پر، ساتھیوں نے کہا نماز کہاں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا ساری زمین اللہ کی ہے، نہ ایئرپورٹ والوں کی ہے نہ کسی حکومت کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے۔ کہنے لگے یہ دنیا کا سب سے زیادہ فحش اور برائی کا اور دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی ایئرپورٹ ہے، دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی ایئرپورٹ کوئی نہیں ہے، یہاں ہر طرف فحش اور عریانیت ہے، یہاں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بات تو سمجھ میں نہ آئی، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ دیکھو یہاں سے چلو ایئرپورٹ سے اور کسی ایسی جگہ جا کے نماز پڑھیں گے جہاں اچھا ماحول ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہم عابد ہوئے، داعی تو نہ ہوئے، پھر تو ہم عابد ہوئے داعی تو نہ ہوئے، کیا ہوئے؟ عابد ہوئے کہ کوئی کونا تلاش کر لیں کہیں وہاں نماز پڑھ لیں، داعی تو نہ ہوئے۔ داعی تو وہ ہوتا ہے جو ہر ماحول میں اپنے عمل سے دعوت پیش کرتا ہے، داعی تو ہوتا ہے جو اپنے عمل سے دعوت پیش کرتا ہے، اس کو داعی کہتے ہیں۔ یہ نہیں بیان بہت بیان کر لیا کہیں چھپ کر عمل کر لیا، یہ کیا دعوت ہوئی؟ یہ کیا دعوت ہوئی؟ کہیں بیان کر لیا کہیں چھپ کر عمل کر لیا۔ کہنے کہ یہاں تو ہوٹل ہیں اور غلط قسم کی چیزیں یہاں پی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا تو جلدی سے اذان کے یہ جگہ تو اقامت کے نماز پڑھیں گے۔ ساتھی ساتھ تھے، نماز ہوئی، ساری چاروں طرف مرد عورتیں سب جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کو۔ نماز کا سلام پھرا تو ایئرپورٹ کا سب سے بڑا مالک کو آ گیا، یعنی آپ نے کیا کیا ہے یہاں؟ کہ بھئی یہاں لوگ ناشتے کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں اور طرح طرح کے کام کر رہے ہیں۔ جب یہ ایئرپورٹ ہے سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام کر لیا۔ ہر ایک کی اپنی چاہت کی چیزیں یہاں ہیں، ہر ایک کی اپنی چاہت کی چیزیں یہاں ہیں۔ کہنے کہ یہ آپ کام کہیں اور کر لیتے، تو میں نے کہا یہ جو سب بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھو کہ تم شراب کہیں اور پی لیتے، ناشتہ کہیں اور کر لیتے، یہاں کیوں کر رہے؟ ساتھی ہمارے کہنے لگے کہ یہاں نماز پڑھنے میں نماز کا دھیان نہیں رہا۔ ہم نے عرض کیا کہ تم اللہ کے دھیان سے انفرادی نماز پڑھ لو، یہ اس سے امت اسلام کی طرف نہ آئے گی، بلکہ تم اجتماعی طور پر اجتماعی ماحول میں اپنے عمل دعوت پیش کرو، اس سے امت اسلام کی طرف آئے گی۔ کہنے لگے کہ اگر نماز کہیں اور پڑھ لیتے مسجد میں جا کر، بھئی ایئرپورٹ سے تو باہر نکل نہیں سکتے، مسجد یہاں کوئی ہے نہیں۔ یہ بات ہوتے ہوتے میں نے عرض کیا کہ دیکھو حضرت فرماتے تھے جہاں تم نماز پڑھو گے اللہ تعالی وہاں مسجد قائم کر دیں گے، اللہ وہاں مسجد قائم کر دیں گے۔ ہم اسے ایئرپورٹ سے گزر کر ایک ملک میں گئے، کینیڈا، 1 مہینے رہے۔ 1 مہینے کے بعد جب اسی ایئرپورٹ پر واپس آئے تو جہاں نماز پڑھی تھی ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد ایئرپورٹ کا عملہ بیٹھا ہمیں لے کر اور کہنے لگا کہ جگہ بے جگہ لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں ایک مسجد بنا دی جائے، ایک مسجد بنا دی جائے۔ 1 مہینے کے بعد ہماری واپسی ہوئی اسی جگہ سے، اسی ایئرپورٹ پر اترے۔ ساتھیوں کہ نماز سے کیا ہوگا؟ میں کہا دیکھو جہاں موقع ہوگا پڑھیں گے، اسی جگہ جہاں جاتے ہوئے نماز پڑھی تھی۔ اللہ کی شان، وہ ایئرپورٹ کے ملازمین نے کہا کہ یہ جماعت کے آدمی ادھر ادھر نمازیں پڑھتے ہیں ایئرپورٹ پر، ایک جگہ بنا دینی چاہیے جہاں نماز ہوا کرے۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہم سوچتے ہیں یہاں ماحول نہیں ہے نماز کا، ارے جہاں نماز کا ماحول نہیں وہیں تو نماز پڑھنی چاہیے،
جہاں نماز کا ماحول نہیں وہیں تو نماز پڑھنی چاہیے. ساری دنیا کے اہل باطل وہاں گناہوں کا ماحول قائم کرتے ہیں جہاں گناہوں کا ماحول نہیں, اور ساری دنیا کے مسلمان وہاں عبادت کرتے ہیں جہاں عبادت کا ماحول ہو. کتنا فرق ہے دونوں کی سوچ میں. ساری دنیا کے اہل باطل وہاں گناہوں کا ماحول قائم کرتے ہیں جہاں گناہوں کا ماحول نہ ہو, اور مسلمان سوچتا ہے نماز وہاں پڑھوں گا جہاں نماز کا ماحول ہو. اس کے اعمال متعدی نہ ہوں گے جب تک یہ عمل کو لے کر پھرے گا نہیں. اس کے اعمال متعدی نہ ہوں گے. میں تو صاف کہتا ہوں کہ کونے سنبھال کر بیٹھنے سے اسلام نہیں پھیلا. کونے سنبھال کر بیٹھنے سے اسلام نہیں پھیلا. کونے سنبھال کر بیٹھنے سے اسلام نہیں پھیلا. صحابہ کرام نے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مدینے کے اطمینان اور سکون کی زندگی کو قربان کیا سارے عالم اسلام کو پھیلانے کے لیے. یہ تھی اصل بات. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی عمل کے ماحول میں عمل کریں گے, عمل کے ماحول میں عمل کریں. یہ کہیں کہ نہیں تم مخالف ماحول میں عمل کرو, تمہارا عمل دعوت بنے گا, تمہارا عمل دعوت بنے گا. تو میں نے عرض کیا پہلا وعدہ تقوی پر یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ جو شخص کسی بھی ماحول میں ہو اور وہاں اللہ سے ڈرے تو اللہ رب العزت اس کے بچنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ برائی کا کیا. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ برائی کا کیا. اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈالنے لگی. اسے کیا کر رہی کہ میرا بت دیکھ رہا ہے, یہ میرا معبود ہے, مجھے اسے شرم آ رہی, مجھے اسے شرم آ رہی. لکڑی کے بت سے ایک کافرہ بھی شرماتی ہے, حالانکہ اسے خود معلوم ہے کہ نہ یہ دیکھنے والا ہے, نہ یہ میرے گناہ پر پکڑ کرنے والا ہے, نہ یہ مجھے اپنی حرکت سے کچھ اس کام سے روکنے والا ہے. معلوم ہے اس کو, لیکن کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے, اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے. ایک کافرہ گناہ کے کرنے میں بت سے شرما کر اس پر کپڑا ڈال رہی ہے تاکہ مجھے نہ دیکھے. تو پھر ایک مسلمان کو کسی گناہ کے موقع پر اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہونا چاہیے, اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے تقوی والا انہی کو فرمایا ہے جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے, جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. میں کیا عرض کروں, لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں عبادات میں, حالانکہ عبادات تو اللہ کی یاد کا مظہر ہیں. اگر گناہوں کے وقت اللہ کو یاد نہ کرو گے, اگر گناہوں کے وقت اللہ کو یاد نہ کرو گے تو گناہ اور اعمال دونوں معمول بن جائیں گے, دونوں معمول بن جائیں گے. ہماری بات میں بہت توجہ دینی پڑتی ہے. یوں نہیں میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں, سوتے رہیں. اس زمانے میں مسلمان پر حالات اس لیے ہیں کہ اعمال اور گناہ ایک معمول سا بن گئے ہیں, ایک معمول سا بن گئے. جب آدمی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو گناہ جسم کے لیے غذا کا کام دیتے ہیں, جسم کے لیے غذا کا کام دیتے ہیں. جس طرح غافل آدمی کی عبادت ایک عادت بن جاتی ہے, گناہ بھی ایک عادت بن جاتے ہیں, گناہ بھی ایک عادت بن جاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل ذکر گناہ کے وقت اللہ کو یاد کر لینا ہے. اصل ذکر گناہ کے وقت اللہ کو یاد کر لینا ہے. تنہائی کا ذکر بھی اس لیے ہے تاکہ گناہ کے وقت اللہ یاد آوے. تنہائی کا ذکر بھی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی گناہ کرنے وقت یاد آوے. دیکھو تو صحیح, نماز میں تو سوچتا ہے کہ دھیان جما لوں, لیکن گناہ کرتے ہوئے نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہے. تو میں نے عرض کیا یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے بند کیے گئے. اگر نعوذ باللہ یہ سوچیں کہ بھئی بچنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں, بچنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں. اس زمانے مسلمان کا خیال یہ ہے
کہ اتنا دین اختیار کرو جتنے دین کے اختیار کرنے میں حکومت کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو. یہاں خطرہ اس بات کا ہے کہ جیل میں ڈال دیں گے اگر ہم نے سچ بولا. وہاں حالت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے ہی کہہ رہے کہ مجھے اللہ جیل زیادہ پسند ہے، اگر میں ان کی بات نہ مانوں اور یہ مجھے جیل میں ڈال دیں تو رب السجن احب الیہ، کہ مجھے جیل ان کے اس عمل سے زیادہ پسند ہے. اگر میں یہ سوچ کر ان کی بات مان لوں کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے تو پہلے ہی میں تیرے سے کہہ رہا کہ مجھے ان کے عمل سے، ان کے فعل سے، ان کے اس گناہ کے ارادے سے جیل زیادہ پسند ہے. رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل ان کے عمل سے زیادہ پسند ہے. یعنی مسلمان کسی ہلاکت کو پسند کر لے گا گناہ کے مقابلے میں. تو یہ نہ کہا کہ بچ تو سکتا نہیں تو چلو ان کا جی خوش کرنے کے لیے یہ گناہ کر دیا جاوے. یوسف علیہ السلام اٹھ کے بھاگے. اسے اطمینان تھا کہ جا تو کہیں سکتے نہیں، دروازے بند ہیں. جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازہ ان کے پہنچنے سے پہلے دونوں طرف سے کھل جاتا تھا، دونوں طرف سے کھل جاتا تھا، کیونکہ باہر سے بھی بند کیے گئے تھے، اندر سے بھی. وہ دروازے دونوں طرف سے کھلتے تھے، دروازے دونوں طرف سے کھلتے تھے. کہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ ہم متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں، متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، ہم متقی کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو، جہاں سے رزق کا ملنا ممکن نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالی نے صحابہ کو جو رزق دیا ہے وہ دو راستوں سے دیا ہے. ایک عقل کے خلاف دیا ہے، گمان کے خلاف. ایک عقل کے خلاف، دوسرے گمان کے خلاف. اللہ نے صحابہ کو رزق دو راستوں سے دیا، ایک عقل کے خلاف، ایک گمان کے خلاف. عقل کے خلاف دینا تو ہلاکت کے نقشوں سے کامیابی لانا ہے. چوہے کا صحابی کو اشرفیاں لا کر دینا یہ عقل کے بالکل خلاف ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چوہے وہ نوٹ قدر دیتے ہیں، تجوریوں میں لوگ پیسے رکھتے ہیں تاکہ چوہا نہ پہنچ سکے. وہاں چوہا خود اشرفیاں لا کر دے رہا. یہ نہیں صحابی نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کے درمیان چوہا اشرفی لاوے کہ آپ اللہ کی رضا کام کر رہے ہیں، لیجئے ہم آپ کو مال لا کر دیتے ہیں. وہاں تو مال اتنا بے حیثیت اور دنیا اتنی کمینی ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے ہم تمہیں دنیا دے دیں گے. یہاں نمازوں کا حال یہ ہے، ایک حاجت کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھے گا، پوری نماز میں اللہ کا دھیان نہ آئے گا، پوری نماز میں اللہ کا دھیان نہ آئے گا. وہاں سونے کی کھری اشرفیاں اللہ کے خزانے سے چوہا پیشاب کرتے ہوئے صحابی کو لا کر دے رہا. یہ تو مال کا ملنا خلاف عقل ہے. ایک مال کا ملنا خلاف گمان ہے کہ سبب تو ہے مگر اس سبب میں اللہ نے اتنا دے دیا، اس سبب میں اللہ نے اتنا دے دیا کہ ایک سبب سے اتنا ملنا ظاہر کے خلاف ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالی کی قدرت کو اسباب میں مقید کیا ہوا ہے. اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کیا ہوا ہے. اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کیا ہوا ہے. وہ زمین سے غلے کے اگنے کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. زمین سے غلے کے اگنے کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو قدرت اگانے کے اعتبار سے استعمال ہوئی ہے. قدرت اگانے کے اعتبار سے استعمال ہوئی ہے، یہ اللہ کا خزانہ نہیں ہے. خزانے سے ملنے کے لیے زمین ذریعہ نہیں ہے. خزانے سے ملنے کے لیے زمین ذریعہ نہیں ہے. خزانے سے ملنے کے لیے زمین ذریعہ نہیں ہے. لوگوں نے اللہ کے خزانوں کو دنیا کے اسباب کے ساتھ مقید کر دیا ہے. یہ اس
غلطی کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے بھی ناپ کر دینا شروع کر دیا، اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے بھی ناپ کر دینا شروع کر دیا۔ سنو میری بات توجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اسباب میں مقید کر دیں گے ان کو بقدر اسباب کے ملے گا، ان کو اسباب کے بقدر ملے گا۔ جو اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کر دیں گے، بہت توجہ سننا بات، اس ساری دنیا کے مسلمان اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کیے ہوئے ہیں، قدرت کو اسباب میں مقید کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، یہ زمین اتنا غلہ دے گی، یہ دکان اتنا نفع دے گی۔ اگر آپ کی دکان مارکیٹ میں ہوتی تو اس جگہ ہوتی نفع زیادہ ہوتا، دکان آپ کے وہاں ہے نفع کم ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کر کے اس سبب کی حیثیت سے امید کرنا، سبب کی حیثیت سے۔ جتنے بھی اسباب والے ہیں یہ سارے کے سارے ان اسباب کی حیثیت سے اعتبار سے امید کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ اندازہ ہے یہ بھینس جتنا دودھ دے گی، نہیں، یوں کہو دودھ اللہ کے خزانے سے آتا ہے، بھینس تو قدرت کا مظہر ہے، قدرت نہیں ہے، اور یہ اللہ کا خزانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا خزانہ نہیں ہے۔ بہت بڑا ٹینک ہوتا ہے، بہت بڑا ٹینک ہوتا ہے، اس ٹینک میں ایک چھوٹی سی ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ٹوٹی کے اندر جو دودھ ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، یہ جو ٹینک کے اندر دودھ ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اس ٹوٹی کے اندر جتنی مقدار دودھ کی ہے وہ زیادہ ہے، یہ جو ٹینک بھرا ہوا ہے دودھ سے اس کی مقدار زیادہ ہے۔ بس یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے خزانہ محدود ہیں، اگر تھن سے دودھ نکل رہا ہے تو یہ تو اتنی سی مقدار ہے جو اس لیے ظاہر کر دی گئی ہے کہ ہم تمہیں امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے خزانے سے بھینس کے راستے سے ہی آنے کو استفادہ سمجھتے ہو، یا اس کے بغیر لینے کو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا سمجھتے ہو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت میں آپ کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بکری تلاش کی، کوئی بکری نہ ملی، اچانک دیکھا ایک عورت مشرکہ وہ کوئی ریوڑ لے کر پھر رہی ہے، گئے اس کے پاس، اس سے کہا ہمیں دودھ چاہیے۔ اس نے کہا میرے پورے ریوڑ میں ایک بکری بھی دودھ دینے کے قابل نہیں، ساری بکریاں بچیاں ہیں، کوئی غیاباً ابھی تک نہیں ہوئی، کسی بچی نے آج تک بچہ نہیں دیا، کسی بکری نے آج تک، کوئی بکری میرے پورے ریوڑ میں دودھ دینے والی نہیں ہے۔ فرمایا ارے بے وقوف، تیری عقل کہاں گئی؟ دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا، دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا، تو بکری لا، دودھ تو اللہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، میں کہہ رہی میرے ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں، یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے گھر سے بڑا برتن لے کے آ اور کوئی بکری کی کوئی بچی میرے حوالے کر دے، اپنے گھر سے بڑے سے بڑا برتن لیا۔ کہنے لگی اس آدمی کے کہنے پر میں اپنے گھر سے بڑا برتن لے کر آئی، حالانکہ آپ جانتے ہیں بکری کا دودھ سب سے کم مقدار کا دودھ ہوتا ہے تمام دودھ دینے والے چوپاؤں کے مقابلے میں، سب سے کم مقدار بکری کے دودھ کی ہوتی، وہ بھی جب دے دے جب نہ دے۔ وہ لے کے آئی برتن، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کی بچی کو پکڑا، اس کے تھن بھی اتنے چھوٹے کہ ہاتھ میں نہ آ سکے، تھن تو پورے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اتنے چھوٹے تھن کہ وہ ہاتھ میں نہ پکڑے جا سکے۔ اس سے دودھ نکالا، سارا پیالہ دودھ سے بھر گیا، اب ضرورت کے لے کر باقی اس مشرکہ عورت کو دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ استعمال کرو۔ اس عورت نے ایسا پہچانا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، ایک مدت کے بعد جب اس راستے سے ابوبکر گزرے دور سے دیکھ کر پہچان لیا، یعنی کہ او برکت والے، او برکت والے۔ غیر اغیار بھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کو دیکھ کر سمجھا کرتے تھے کہ مسلمان برکت والے ہیں، مسلمان برکت والے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت
اللہ نے صحابہ کو 2 راستوں سے دیا ہے، اللہ نے صحابہ کو 2 راستوں سے دیا ہے، ایک خلاف عقل ہے، خلاف گمان۔ صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے، اس وقت مسجد میں کیوں ہو؟ عرض کیا مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اگر سال ہر سال کے باغ کی آمدنی قرض میں دوں تو میرا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ کہ جی ہاں۔ چلو باغ میں پھل توڑ کر رکھا ہوا تھا، جگہ جگہ کھجور کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، الگ الگ قسم کی کھجوریں تھیں۔ فرمایا جتنے بھی تمہارے قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو، سب کو بلا لو۔ اعلان کر دیا گیا ان کا جس کے ذمہ بھی، ان کے ذمہ جس کا بھی حق ہے وہ آ جائے، اپنا حق لے لے۔ چنانچہ سارے قرض خواہ سب آ گئے، سب نے اپنے اپنے حصے کی اپنا اپنا قرضہ اپنے اپنے حق کھجوروں میں سے لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابی سے کہ جا کے دیکھو کسی ڈھیر میں کوئی ایک کھجور کم ہوئی ہے؟ کسی ڈھیر سے کوئی ایک کھجور کم ہوئی ہے؟ سارے میں دیکھ کر آئے، آ کے کہا کہ ساری کھجوروں کے ڈھیر میں سے مجھے ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایک وعدہ تقوی پر یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں خیال گمان جائے گا نہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یہ آیت اس وقت آگے بڑھ جاؤ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عوف بن مالک نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا عوف وہ مشرکین کی قید میں ہے اور تاج سے بندھا ہوا ہے، اور میں اس کی رہائی سے مایوس ہو چکا ہوں، ایک مدت گزر گئی اسے قید میں، اب ہم اس کی رہائی سے مایوس ہیں۔ فرمایا نہیں، مایوس نہ ہو، اس سے کہو کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، اس سے کہو کہ وہ لا حول پڑھا کرے۔ اس زمانے میں تو مسلمان دعائیں جانتے ہیں، ان دعاؤں سے متعلق واقعات نہیں جانتے، یہ بھی ایک دعاؤں پر سے یقین ہٹ جانے کی وجہ ہے۔ دعاؤں سے یقین کے ہٹ جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دعائیں یاد کرتے ہیں، ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے، ان دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں کرتے۔ جنہوں نے دعائیں جمع کی ہیں انہوں نے دعائیں جمع کر دی ہیں، صرف ان دعاؤں سے متعلق جو ظاہر کے خلاف مددیں ہوئی ہیں ان کو بیان نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دعا کا مضمون جانتے ہیں، اس دعا پر آنے والی نصرت کو نہیں جانتے۔ جب دعاؤں سے متعلق واقعات یاد نہیں ہوں گے تو دعائیں غیر یقینی ہو جائیں گی، دعائیں غیر یقینی ہو جائیں گی۔ دعا تو یاد ہے لیکن اس دعا سے متعلق واقعہ یاد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک صاحب نے آ کر اپنے بہت سارے حالات سنائے، میں نے کہا بھائی لا حول پڑھ لیا کرو، کہنے لگے اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، کیونکہ عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، یقین بگڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو جتنا عقیدہ تعویذ سے ہے اتنا عقیدہ عمل سے نہیں ہے۔ یوں کہے گا کہ مجھے کوئی عملیات بتا دو، حالانکہ اور کوئی وظیفہ بتا دو، حالانکہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا فریضہ ہے۔ جب فرائض پر یقین نہ ہوگا تو وظائف سے کیسے کام چل جائے گا؟ ساری رات ایک کام پر کھڑے ہو کر کوئی ایک لفظ پڑھنے کے لیے بتا دے آمین تو کر لیں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاؤ تو مشکل ہے، کیونکہ فرائض پر یقین نہیں، وظائف پر یقین ہے۔ فرائض پر یقین نہیں، وظائف پر یقین ہے۔ عجیب بات ہے، جو عمل اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے کا ہے اس کو چھوڑ کر آدمی غیر یقینی چیزوں میں کوشش کرتا ہے، غیر یقینی چیزوں میں کوشش کرتا ہے۔ اس سے کہا گیا لا حول پڑھو، یعنی اس سے کیا ہوگا؟ حالانکہ صحیح روایت میں ہے کہ لا حول کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے۔ لا حول کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے، جس کا سب سے چھوٹا دروازہ، ادنا دروازہ رنج اور غم ہے۔ لو جی، جب رنج اور غم ختم ہو جائے تو پھر کیا بات رہ گئی؟
پریشانی. ادنا دروازہ رنج اور غم. ادنا دروازہ رنج اور غم ہے کہ جب رنج اور غم ہی نہیں رہا تب کیا پریشانی باقی رہ گئی. آپ ہمارے جاؤ اور اس سے کہو کہ لاہور بڑھا کرے. انہوں نے لاہور پڑھی تو تانت سے بندھے ہوئے تھے، وہ سارا تانت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا. اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، وہاں سے نکلے، دیکھا تو مشرکین سوئے ہوئے تھے. وہاں ان کی اونٹنی کھڑی ہوئی تھی، اس پر بیٹھے. وہاں سے باہر نکلے تو سارا میدان مشرکین کا اونٹوں سے بھرا ہوا تھا. اونٹوں کو ایک اشارہ کیا، وہ سارے اونٹ ان کے پیچھے ہو گئے. سارے اونٹ ان کے پیچھے، سارے اونٹوں کو لے کے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی. ماں نے کہا بیٹے کی آواز معلوم ہوتی ہے. باپ نے کہا ارے جا، اور کہاں آئے گا. دروازہ کھولا تو سارا گھر، دالان، سارا صحن، سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا. خود جیڑے کی اونٹی پر سوار. اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی. میں عرض کر رہا تھا ایک وعدہ یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اس جگہ سے رزق دیں گے جہاں خیال گمان نہیں پہنچے گا.